اس جگہ پر ہم جو کھڑے ہوئے نا، یہاں پر آپ کو 4 مسجدیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ مسجد علی ہے، مسجد علی کے بعد مسجد ابو بکر صدیق آئے گی، اس کے بعد مسجد گمامہ، اور اس کے بیک سائڈ پہ مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گی۔ اب یہاں کی نا تھوڑی آپ ہسٹری سن لیں۔ جب آپ ان جگہوں پہ جاتے ہیں نا، تو جب یہاں کی معلومات اور ہسٹری آپ کو معلوم ہوگی نا، تو پھر اس جگہ پہ جانے کا آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی جگہ پہ 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس جگہ، حضرت علی حضرت فاطمہ اس جگہ پہ رہتے تھے، تو اس جگہ پہ انہوں نے مسجد بنا دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ مجھے حضرت فاطمہ سے بہت محبت ہے، اب چونکہ شادی کے بعد وہ میرے گھر سے کافی دور جا کے رہ رہی ہے تو مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد کسی صحابی نے جو اس کو نزدیک گھر لے کے دیا، تو وہاں پر بعد میں اس کا گھر ہوا، لیکن شروع میں حضرت علی کا گھر یہ تھا، اس جگہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری مسجد آئے گی مسجد ابو بکر، وہاں حضرت ابو بکر صدیق کا گھر تھا، اور اس کے بعد جو پیچھے جو یہ کالے پتھروں والی سادہ گنبد والی جو مسجد ہے، یہ مسجد گمامہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مسجد گمامہ۔ اب مسجد گمامہ کا آپ واقعہ سنیں۔ گمامہ کہتے ہیں عربی میں بادل کو۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بہت مدینے میں قید سالی ہو گئی، چند صحابہ کرام آئے اس جگہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ مدینے میں اتنی قید سالی ہو گئی ہے کہ ہمارے مال مویشی مر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، تو ایک بادل آیا اور مدینے کے اوپر اتنا برسا کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا۔ پھر چند صحابہ کی پھر ایک آ گئی ٹیم، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو یہاں مدینے میں سیلاب آ رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، بادل ہٹ گیا۔ اس نسبت سے اس مسجد کا نام مسجد گمامہ رکھا گیا ہے۔ دوسری یہاں پر کیا بات ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز اس مسجد میں ادا کی اور یہیں پر قربانی بھی کی۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ جاتے تو اپنے گھر سے نکلتے مسجد گمامہ میں 2 رکعت نفل ادا کر کے پھر سفر کے لیے نکلتے۔ جب پھر مدینے میں داخل ہوتے پھر اس جگہ پہ 2 رکعت نفل ادا کرتے، پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ اب میں نے پہلے بتایا کہ پورا جتنا مسجد نبوی کا ایریا یہ پورا مدینہ تھا۔ اب چونکہ مدینے کی حدود یہ تھی تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، 2 رکعت نفل ادا کرتے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر یہاں ایک دوسرا واقعہ ہوا تھا، تیسرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا، علماء کرام سے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ تو بہت سارے خطوط جو بادشاہوں نے رد کر دیے، لیکن شاہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی، اس نے وہ خط چوم کے آنکھوں پہ رکھا تھا، کیونکہ وہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس خط کی کہا کہ وہ مسلمانوں کا جو مکے میں محمد بن عبداللہ ہے وہ برحق سچے ہیں وہ، ٹھیک ہے، یہ اس نے گواہی دی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ باقی جتنے بھی جن کے پاس گئے انہوں نے صحابہ کرام کو جو قاصد گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو قید کر لیا، کسی کے اوپر تشدد کیا، لیکن جب نجاشی سے جو قاصد آیا اس نے کہا کہ بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ ہماری دعوت کی، انہوں نے بڑے ہی ادب کے ساتھ ہمیں بٹھایا اور آپ کا خط اپنی آنکھوں پہ رکھا۔ تو اس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو قاصد آیا، انہوں نے کہا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ظاہر تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر نجاشی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔ تو بڑی بابرکت جگہ ہے۔ اگر ہم جب یہاں سے مکے کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کوشش کرنا، کیونکہ عصر کا وقت ہے نا، تو یہاں پر ہم نفل ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس عصر کے بعد جو نا وقت زوال ہوتا ہے، ممنوع ہوتا ہے۔ باقی نمازوں میں آپ آئیں، مسجد گمامہ کھلی ہوتی ہے اور نفل ادا کریں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جو پیچھے مسجد ہے وہ حضرت عمر فاروق کی ہے، وہاں حضرت عمر فاروق کا گھر تھا۔ جہاں سے ہم لوگ آتے ہیں جس راستے سے، وہاں پر بھی آپ کو ایک مسجد نظر آتی ہے، وہ مسجد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس کے پرلے سائڈ پہ جس کا گنبد سبز ہے وہ مسجد بلال ہے۔ اس جگہ پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور جو اجوا کے چھوٹے چھوٹے دانے تھے وہ ٹوکرے میں رکھ کے بیچا کرتے تھے، کیونکہ بہت غربت کا عالم تھا، بہت غریبی تھی، تو باقی جو لوگ تھے وہ بڑی بڑی کھجوریں، بڑے دانے بیچتے تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے تھے
وہ بڑے بڑے تاجر جو نا وہ گرا کے پھینک دیتے تھے، تو یہ سارے جمع کرتا تھا اور ٹوکرے میں رکھ کے وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب لوگ آتے تھے، ظاہری بات ہے آج کل ہم بھی چاہتے ہیں کہ بڑی کھجور ملے، جو اچھے جو سائز میں وہ ملے، جو چھوٹی ہوگی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جو تاجر آتے تھے وہ حضرت بلال کی کھجور دیکھتے تھے تو پھینک کے چلے جاتے تھے، اور کچھ صحابہ جو وہاں پر تمسخرے کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ اے بلال جس طرح تیری رنگت ہے اسی طرح یہ کھجور ہے، تو وہ اس کی رنگت کا مذاق اڑاتے تھے۔ اجوا جو کھجور ہے وہ کلر میں کالی ہے، تو حضرت بلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں تجارت کے لیے بیٹھتا ہوں، کھجور بیچتا ہوں، تو لوگ جو ہے میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح تیری رنگت ہے اسی طریقے سے یہ کھجور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جلال میں آیا اور صحابہ کرام کو کہا کہ صحابہ آپ کو پتہ ہے جو یہ حضرت بلال کھجور بیچتے ہیں سوائے موت کے اس میں ہر چیز کا علاج ہے، اجوا کھجور موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکلنا تھا تو بلال کی کھجوریں جو ہے بکنا شروع ہو گئی۔ اسی نسبت سے وہاں پر حضرت بلال کے نام سے مسجد بلال تعمیر ہے، اور نیچے جو مارکیٹ ہے اس کو کہتے ہیں سوق البلال، سوق عربی میں کہتے ہیں بازار کو، بازار کی بلال کی بازار، سوق البلال۔ تو آج وہ مسجد بلال کے نیچے جو نا حضرت بلال کے نام سے وہ بازار قائم ہے، تو انشاءاللہ وہاں چلیں گے۔ اور اجوا کھجور جو ہے نا وہ لازمی لینا ہے اپنے، اجوا کے 7 دانے جس گھر میں ہوں گے وہاں کوئی جادو وغیرہ کچھ اثر نہیں کرے گا۔ ایک صحابی تھے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک صحابی تھے، اس کو دل کا عارضہ ہو گیا تھا، دل کا اس کو عارضہ ہو گیا تھا، جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اجوا کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کو پیس کے پانی کے ساتھ پی لیں۔ جب صحابی نے وہ کیا تو اس کا دل کا عارضہ ختم ہو گیا۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم میں جتنے بھی بیمار ہیں، جس کے دل میں جو تمنا ہے، اس مقدس سرزمین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری وہ تمنائیں پوری فرمائے اور ہمارا آنا قبول فرمائے۔ اور بارگاہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بار بار اس در پہ با ادب حاضری نصیب فرمائے۔